اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ دخان آیا 11۔ یخشى الناس، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یعنی اس مصیبت اور مشقت کی وجہ سے جو انہیں پہنچے گی، عذاب ان کی آنکھوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے وہ دردناک عذاب، یہ ہے دردناک عذاب، یعنی اس دن کافروں کو کہا جائے گا جو شک میں مبتلا تھے، یہ دردناک عذاب ہے۔ جیسا کہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ سورۃ شعراء۔ سورۃ الطور آیا 13 اور 14۔ سورۃ دخان آیا 12۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یعنی اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے، ہم آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لے آئیں گے۔ یقیناً انا مؤمنون، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی آپ کے رسول پر اور وہ جو ہدایت اور دین حق میں سے ہے لے کر آئے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ رب العزت فرماتے ہیں اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے اے کاش ہمیں واپس بھیج دے اور ہم اپنے رب کی آیت کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ سورۃ الانعام آیا 27۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں۔ سورۃ دخان آیا 13۔ انا لہم الذکریٰ، ان کے لیے نصیحت کہاں، یہ الفاظ انہیں قیامت کے دن اس وقت کہے جائیں گے جب وہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی خواہش درخواست کریں گے۔ اس وقت کہا جائے گا اب ایسے لوگوں کے لیے نصیحت کہاں، جیسا کہ فرمایا اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں۔ سورۃ فجر آیا 23۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاش آپ دیکھیں جب گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ سورۃ سبا آیا 51 اور 52۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، یعنی اس سے پہلے ہم عذاب بھیجتے، ہم نے اپنا رسول بھیجا جس نے نہایت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں، اس کے انصاف کے دن کے بارے میں پوری وضاحت سے آگاہ فرمایا۔ رسولوں کی بات نہ ماننے کے بعد اب نصیحت کہاں۔ سورۃ دخان آیا 14۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا، یعنی انہوں نے حق سے، رسول سے اس وقت منہ موڑا جب وہ پہچان چکے تھے کہ رسول حق پر ہیں اور سچ کہتے ہیں، پھر انہوں نے رسولوں سے اور جو وہ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے سب سے منہ موڑا۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے، یعنی ان کا یہ کہنا کہ یہ شخص کسی دوسرے شخص سے سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول نہیں، انہوں نے رسول کو دیوانہ کہا، اس لیے ان کے لیے نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی اور اب ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ سورۃ دخان آیا 15۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو، یعنی اگر ہم تم سے عذاب ہٹا کر تمہیں دنیا میں واپس بھیج دیں تو وہاں جا کر پھر وہی کچھ کرو گے، وہاں نافرمانیاں، وہی مذاق اڑانا اور وہی سرکشی اور تکبر اختیار کرو گے، جیسا کہ رب العزت نے سورۃ مومنون میں فرمایا اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس سے بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے
جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی تم دوبارہ شرک کرو گے اور اہل اسلام کی مخالفت اور ان سے جنگیں کرنے سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔